اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کے پڑوسیوں میں سے 4 پڑوسی گواہی دیں کہ آدمی اچھا انسان تھا، اس نے کبھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی، اس نے کبھی ہمیں آج تک بڑھ چڑھ کے کوئی بات نہیں کہا، بڑی بات نہیں کہا، کبھی دل کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی 4 لوگوں نے بھی اگر گواہی دے دی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 4 پڑوسیوں کی گواہی پر۔ مطلب کیا ہے؟ انسان کی پوری زندگی، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی عبادات، وہ اپنی جگہ پر، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی بات جب آئے، بڑا ہوشیار انسان کو رہنا چاہیے۔ یہی معاملات ہمارے انجام کو بناتے ہیں، یہی معاملات ہمارے انجام کو بگاڑتے ہیں۔ اگر لوگ میرے بارے میں بولیں گے کہ میں اچھا انسان ہوں، یقیناً میں اچھا انسان ہوں۔ لوگ میرے بارے میں بولیں گے کہ میں برا ہوں، تو یقیناً برا ہوں۔ اسی برائی کی گواہی، اسی اچھائی کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تو اگر انسان نادانی میں، بھول میں بھی اگر کسی کو زبان سے کچھ بڑھ کر بولتا ہے، یقیناً اس کا بولنا قیامت کے دن بہت بھاری پڑ جائے گا۔ اس کے 2 جملے اسے اس کے انجام کے اعتبار سے پوری اس کی عبادات برباد کر دیں گے۔ 2 جملے کافی ہیں زبان سے نکلنے کے لیے۔ اللہ کوئی آدمی میرے سامنے سے گزرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا تصور کروں کہ وہ آدمی اچھا انسان ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں، وہ فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے۔ اگر سامنے والے کے اندر کوئی خامی مل بھی گئی مجھے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اس کی برائی کو دل کے اندر رکھو، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اس کے اندر کوئی خرابی پا گئی آپ کے ہاتھوں میں، آپ نے اسے کچھ گندا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، کچھ گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، آپ کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک خامی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس خامی کو لوگوں کے سامنے ڈھڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر چھپا کر رکھو اس چیز کو، کتنا بھی برا انسان کیوں نہ ہو۔ تاثر سے کہتے ہیں اچھا تاثر رکھو۔ اللہ کے نبی مانگنا، کسی بھی چیز کی مدد کرنا، مدد کی طلب مانگنا، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کم کر دیتا ہے۔ آپ کسی کے پاس جا کر پیسے مانگتے ہیں کسی مجبوری کے تحت، اب تک جو محبت آپ اس کے دل میں آپ کی تھی، جیسے پیسے مانگیں گے محبت ختم ہو جائے گی۔ کوئی 100 میں 1-2 ایسے ملیں گے جو پیسے دے کر بھی آپ سے ویسی ہی محبت کرے۔ ایک مرتبہ آپ کسی سے پیسے مانگیں گے، آپ کا مقام و مرتبہ وقار سب گر جائے گا۔ آپ کو اگرچہ وہ پیسے دے دے گا، لیکن وہ محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا جو نگاہیں پہلے آپ کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ تو جب بھی مانگنے کی بات آئے، مدد کی بات آئے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگے۔ اتنی شدت ہے کہ کوئی اور چارہ ہی نہیں۔ کبھی ایک آدھ بار اگر کسی سے مدد آپ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اسی کو معمول بنا لینا، کام کاج آپ کے پاس رکھنے کے باوجود بھی، صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی، محنت کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ بہت بری گری ہوئی حرکت ہے۔ آپ کے پاس ہنر ہے، محنت کر سکتے ہیں، آپ صلاحیت مند اللہ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کے پاس علم ہے، علم کے ذریعے سے پیسے کما سکتے ہیں آپ۔ لوگوں کے سامنے جا کر آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے مانگتا پھرتا ہے۔ اچھا کٹا صحت مند آدمی بڑا گرا ہوا انسان ہے۔ جس انسان کی زبان اچھی ہوگی وہ انسان ہر ایک کے دل میں محبت پیدا کرے گا۔ جس انسان کی زبان اچھی بہترین کلام والی زبان ہوگی، اس انسان کی محبت خود بخود لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ بات کرنے کا سلیقہ، بولنے کا انداز، ملنے کی گفتگو، جب بھی ملتا ہے تو نرم مزاجی سے ملتا ہے، بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے گویا موتی جھڑتے ہیں، کبھی بد کلامی نہیں کرتا، کبھی بڑی بات زبان سے نہیں نکالتا، جس سے بھی معاملہ کرتا ہے بہترین انداز میں بات کرتا ہے۔ یہ بات کرنے کا جو انداز، یہ لہجہ ہے، یہ لہجہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ کڑوی زبان والے، چرب زبان والے، بڑی بڑی باتیں بولنے والی زبان والے کبھی کسی کے دل میں محبت ہرگز پیدا نہیں کرنے کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا۔
جس میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ تم میں سے آپس میں ہر کوئی پر ایک آزمائش ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آزمایا جا رہا ہے، تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، بعضکم لبعض فتنہ، لہذا تم صبر کرو، اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب بخوبی دیکھنے والا ہے تم کیا کرتے ہو۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ میں ہم نے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ لین دین کے حوالے سے کہ کس کے ساتھ لین دین کرنا ہے، کیسے لین دین کرنا ہے، اور اس لین دین کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ معاشرے میں انسان جب کسی سے جو بھی معاملہ کرے، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو یا بات چیت کا معاملہ ہو یا کسی اور غرض کا معاملہ ہو، اس معاملات کی اہمیت کیا ہوتی ہے اسلام کی نظر میں، اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اسی موضوع کی ایک اور کڑی کہ جب معاملات کرنے کی بات آتی ہے، لوگوں سے لین دین کی بات آتی ہے، جہاں پر لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کی بات آ جائے تو شریعت مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ زمانے میں پائے جائیں گے۔ طرح طرح کی ذہنیت والے لوگ زمانے میں معاشرے میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ہر ایک کا ذہن الگ الگ، ہر ایک کی طبیعت الگ الگ، ہر ایک کا مزاج الگ۔ جیسے میں سوچتا ہوں سامنے والا ویسا نہیں سوچتا، جیسا سامنے والا تصور کرتا ہے ویسا میں تصور نہیں کر سکتا۔ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اتنی ساری مخلوقات میں انسان بٹا ہوا ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، کسی کی سوچ کسی سے ملتی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ پوری ملے۔ تو ایسے ذہن رکھنے والے لوگوں کے درمیان میں جب آپ تعلقات قائم کرتے ہیں، ملتے ہیں، جھلتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان سے معاملات کرتے ہیں، تو شریعت نے ہمیں تعلیمات سکھائی کہ کس کس سے کیسے کیسے ملنا ہے، کب اور کیا بات کرنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرنے کا بات آئے تو اپنے آپ کو کیسے ان کے سامنے ظاہر کرنا ہے، بات چیت کا انداز کیسا ہو، کسی کے ساتھ لے رہے ہیں تو ہمارا طریقہ عمل کیا ہو، کسی سے ہم کچھ دے رہے ہیں تو اس کا معاملہ کیا ہو، سامنے والا کیسی ذہن رکھنے والا ہے، کیسی عقل رکھنے والا ہے، اس کے ساتھ ہم کیسا تصور کریں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ آدمی جو معاشرے میں صبح سے لے کر شام تک لوگوں سے ملتا ہے نا، یہ ملنا جھلنا یہ اس کے کردار کو بتاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ میں صبح سے شام تک کتنے لوگوں سے ملتا ہوں، اتنے لوگ میرے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں، وہی میرا انجام ہے۔ اگر لوگ میرے بارے میں اچھی گواہی دیں کہ بڑا بہترین انسان ہے، اچھے اخلاق کا انسان ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لوگ میرے بارے میں گواہی دیں، یہ میرے انجام کے اعتبار سے کافی ہیں۔ میں صبح سے شام تک لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں، لیکن کوئی ایک آدمی بھی میرے حق میں اچھی گواہی نہیں دیتا کہ اچھا انسان ہے۔ جو بھی آتا ہے کہتا ہے کہ برا انسان ہے، اس کی زبان صحیح نہیں، اس کے ہاتھ صحیح نہیں، اس کے تصورات صحیح نہیں، اس کے خیالات صحیح نہیں۔ لوگ میرے بارے میں بری گواہی دیں تو سمجھ جاؤ کہ میرے انجام کے اعتبار سے بھی برا ہے میرے لیے وہ۔ تو شریعت نے تعلیمات سکھائی کہ معاشرے میں جب لوگوں سے آپ ملاقات کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، کوئی سامنے والا دھوکہ دیتا ہے، کوئی اڑوس پڑوس، کوئی رشتہ دار، کوئی سگا بھائی آپ کو ڈستا ہے۔ کیسے ڈستا ہے، کب ڈستا ہے، اس سے ہمیں نقصان کیسے پہنچتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی شریعت نے بہت باریک باریک تعلیمات اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ انہیں کچھ نکات کو میں آج کی خطبے میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ان تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے سورہ فرقان کی جو آیت تلاوت کی وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم میں سے ہر کوئی شخص ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، برکہ یہ کہ ہم یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ کیسا امتحان؟
اللہ کسی کو امیر بنا کر غریب کا امتحان لے رہا ہے, کسی کو صحت مند بنا کر بیمار کا امتحان اللہ لے رہا ہے. فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد وہ فتنہ نہیں ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ, فتنہ جو اللہ نے کہا, فتنے سے مراد یہاں پر کئی مفسرین نے الگ الگ تفسیر کی. اس سے مراد ایک آزمائش بھی ہے. اب امیر آدمی کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کے سامنے غریب کا امتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ اللہ اسے امتحان لے کر ایک سامنے والے کو امیر بنایا ہے اور مجھے غریب بنایا ہے. اب بحیثیت غریب میرے بننے کے بعد میں کیسے تعلقات اللہ سے قائم کرتا ہوں, یہ میرا امتحان ہے. کسی کو اللہ نے صحت مند بنایا ہے, مجھے بیمار بنایا ہے, تو بیمار بننے کے بعد میرا امتحان یہ ہے کہ میں بیماری میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں. میرے آنکھوں کے سامنے صحت مند لوگ ہیں, صحت مندوں کو دیکھ کر میں کیا کرتا ہوں, کیا بولتا ہوں, یہ میرا امتحان ہے. تو الغرض دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ کا امتحان چلتا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں وہ آدمی 100% درست ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں, میں آپ سے دوستی کرتا ہوں, میں آپ سے رشتہ بناتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے آپ پرفیکٹ 100% پرفیکٹ صحیح آدمی ہو. شریعت کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی 100% صحیح آدمی ہو ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا. کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, کتنے بھی اچھے اعلیٰ اخلاق والا کیوں نہ ہو, جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ 100% وہ اچھا ہو ہر معاملے میں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کچھ نہ کچھ خامی اس کے اندر ضرور پائی جائے گی, کچھ نہ کچھ کمی اس کے اندر ضرور پائی جائے گی. آپ کو ان کمیوں کو, ان خامیوں کو برداشت کر کے چلنا ہوگا. جس سے آپ تعلقات بنا رہے ہیں, دوستی کر رہے ہیں آپ, ضروری نہیں کہ آپ کا دوست پورا کامل آپ کے ذہن کے برابر ہو نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو معاملات پیش آتے ہیں, میاں بیوی کا معاملہ ہی لے لیں آپ, جیسا کہ ہم نے اس عنوان پر گفتگو کی کہ شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی 100% میری بات جیسے میں کہتا ہوں ویسے مانے, میں جیسا کہتا ہوں ویسا چلیں, میں اپنے جیسے میرا ذہن جیسا ہے میری بیوی ویسی ہو. لیکن بیوی ویسے ہو نہیں سکتی. بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہو, لیکن شوہر ویسا ہو نہیں سکتا. ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ایسی نکلے, ایسی بنے, فلاں کرے, اولاد ویسی ہو نہیں سکتی. الغرض دنیا کے اندر آپ جس کے بھی جو بھی معاملات لے لیں گے 100% کامل مکمل کوئی نظر نہیں آئے گا. ہر ایک کے اندر خامی پائی جائے گی. کسی کے اندر پوری یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کوئی خامی نہ ہو. شریعت تعلیم, اس لیے اللہ نے کہا اتصبرون, کہا کہ تم میں سے بعض پر بعض فتنہ ہے. اتصبرون, امتحان یہ ہے کہ اگر تم صبر کر پاؤ گے یا نہیں. کیسا صبر؟ دونوں کے درمیان میں جب تعلقات قائم ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ جھیلنا پڑے گا. سامنے والا کچھ بول دے گا, آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. سامنے والا ستائے گا, آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ہر معاملے میں صبر کا دامن پکڑیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, اگر نہیں پکڑیں گے صبر کا دامن تو رشتے ٹوٹ جائیں گے, صلہ رحمی ختم ہو جائے گی. خاندانوں کے اندر, دوستیوں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر دراریں پیدا ہو جائیں گی. جب تک کوئی بندہ صبر نہ کرے گا, جب تک وہ صبر کا دامن پکڑا رہے گا, وہ رشتے, وہ تعلقات وہ قائم رہیں گے. اور جیسے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا دراریں پیدا ہو جائیں گی. تو شریعت نے تعلیم دی کہ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن سے الگ الگ ہے, اور ان الگ الگ ذہنیت میں اگر کسی کے ساتھ آپ کا تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں تو صبر کریں. اور دوسری بات میں چاہتا ہوں, آپ چاہتے ہیں, ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں. میں ہر ایک کی نگاہوں میں اچھا ہو جاؤں, کس کے بھی جو بھی آدمی مجھ سے ملے گا مجھ سے محبت کرنے لگ جائے, میں اس کی نگاہ میں عزیز بن جاؤں, اس کی نگاہ میں عزیز بن جاؤں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اس خواہشات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھ جائے, دو چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. کیا ہے وہ چیزیں؟ سب سے پہلی اس کی زبان. جس انسان کی زبان اچھی ہوگی وہ انسان ہر ایک کے دل میں محبت پیدا کرے گا. جس انسان کی زبان اچھی بہترین کلام والی زبان ہوگی اس انسان کی محبت خود بخود لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی. بات کرنے کا سلیقہ, بولنے کا انداز, ملنے کی گفتگو, جب بھی ملتا ہے تو نرم مزاجی سے ملتا ہے, بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے گویا موتی جھڑتے ہیں, کبھی بد کلامی نہیں کرتا, کبھی بڑی بات زبان سے نہیں نکالتا, جس سے بھی معاملہ کرتا ہے بہترین انداز میں بات کرتا ہے.
یہ بات کرنے کا جو انداز یہ لہجہ ہے، یہ لہجہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. کڑوی زبان والے، چرب زبان والے، بڑی بڑی باتیں بولنے والی زبان والے کبھی کسی کے دل میں محبت ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. اولاد بھی اگر چاہے کڑوی زبان والی بن جائے، ماں باپ کے دل میں مقام نہیں بنا سکتی. وہ مقام جو ماں باپ کا ہے وہ بات الگ ہے. تو اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ اپنی زبان کو درست رکھو، اچھی بناؤ زبان کو. جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو. بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد پیمان لیا، کیا کہا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ مجھے تم پورے اجتماعی طور پر وعدہ کرو کہ تم لوگوں سے اچھی بات کرو گے. وعدہ کس بات کا لیا اللہ تعالیٰ نے؟ لوگوں کے ساتھ جب بات کرنے کا معاملہ آتا تو اچھی بات کرو گے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ نے کہا اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے آپ کے بندے جب بات کریں تو اچھی بات کریں. اچھی بات کرنا مجھے نہیں آتا تو میں خاموش رہوں، بہتر ہے میں خاموش رہوں. جب میں کچھ اچھا بول نہیں سکتا، میری زبان اچھی نہیں ہے، میرے لیے بہتر ہے کہ میں خاموشی کو اختیار کروں. محترم حاضرین، ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز بے نیازی. لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ لوگوں سے بے نیاز ہو جانا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ مانگنا، کسی بھی چیز کی مدد کرنا، مدد کی طلب مانگنا، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کم کر دیتا ہے. آپ کسی کے پاس جا کر پیسے مانگتے ہیں کسی مجبوری کے تحت، اب تک جو محبت آپ اس کے دل میں آپ کی تھی، جیسے پیسے مانگیں گے محبت ختم ہو جائے گی. کوئی 100 میں 1-2 ایسے ملیں گے جو پیسے دے کر بھی آپ سے ویسی ہی محبت کرے. ایک مرتبہ آپ کسی سے پیسے مانگیں گے، آپ کا مقام و مرتبہ وقار سب گر جائے گا. اس لیے عربی زبان میں قول کیا آتا ہے؟ انسان کا جو اصلی وزن تولا جاتا ہے اس کی زبان سے تولا جاتا ہے، اس کی بے نیازی تولا جاتا ہے. آپ کو اگرچہ وہ پیسے دے دے گا لیکن وہ محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا جو نگاہیں پہلے آپ کے اوپر ہوا کرتی تھی. تو جب بھی مانگنے کی بات آئے، مدد کی بات آئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگے. اتنی شدت ہے کہ کوئی اور چارہ ہی نہیں. کبھی ایک آدھ بار اگر کسی سے مدد آپ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اسی کو معمول بنا لینا. کام کاج آپ کے پاس رکھنے کے باوجود بھی، صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی محنت کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ بہت بری گری ہوئی حرکت ہے. آپ کے پاس ہنر ہے، محنت کر سکتے ہیں، آپ صلاحیت مند اللہ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کے پاس علم ہے، علم کے ذریعے سے پیسے کما سکتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے جا کر آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے مانگتا پھرتا ہے. اچھا کٹا صحت مند آدمی بڑا گرا ہوا انسان ہے، انسان جو بار بار لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. ایسے انسان کبھی لوگوں کے محبت کے پتہ نہیں کر سکتے. اور اس طرح سے ایک اور چیز، بے نیازی تو ایک بات الگ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کے معاملات کے سلسلے میں اچھا تاثر کسی کے اوپر رکھنا. کوئی آدمی میرے سامنے سے گزرتا ہے، اس کے بارے میں میں ہمیشہ اچھا تصور کروں کہ وہ آدمی اچھا انسان ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں، وہ فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے. اگر سامنے والے کے اندر کوئی خامی مل بھی گئی مجھے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اس کی برائی کو دل کے اندر رکھو، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. اس کے اندر کوئی خرابی پا گئی آپ کے ہاتھوں میں، آپ نے اسے کچھ گندا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، کچھ گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، آپ کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک خامی ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس خامی کو لوگوں کے سامنے ڈھڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر چھپا کر رکھو اس چیز کو. کتنا بھی برا انسان کیوں نہ ہو، تاثر سے کہتے ہیں اچھا تاثر رکھو. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی نے دستک دیا آنے کی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی فلاں آدمی آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے. تو اللہ کے نبی نے جیسے نام سنا کہ وہ آدمی آیا ہے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے کہا کہ مدینہ کا سب سے بدترین انسان ہے، سب سے بدترین انسان ہے، اور اس کے اندر اتنی خرابیاں ہیں آپ نے بیان فرمائی. اور جب اجازت مانگی تو اللہ کے نبی کا معمول تھا، اللہ کے نبی کسی کو منع نہیں کرتے تھے. جو سب سے برا انسان ہے اس سے بھی ملاقات کرتے تھے، جو اچھا انسان ہے اس سے ملاقات کرتے تھے. آپ کی ملاقات کے لیے مسلمان ہی نہیں، آپ کے دشمن بھی، مشرک بھی، کفر کرنے والے بھی، ہر کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آتا. آپ نے اجازت دے دی. وہ آدمی اندر آیا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ہوش اڑ بیٹھے. اللہ کے نبی کے زبانیں ہم نے سنا کہ وہ معاشرے کا بدترین انسان ہے، اس سے اللہ کے نبی ایسے بات کر رہے ہیں، ایسی گفتگو کر رہے ہیں گویا وہ سب سے اچھا انسان ہے.
معاشرے کا سب سے بہترین اچھا انسان ہو, ایسے اللہ کے نبی بات کر رہے تھے. تو بتانا مقصود یہ ہے, اگرچہ سامنے والے کے اندر لاکھ برائیاں ہوں گی صحیح, آپ کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے, اور اس کی برائیاں جو پائی جائیں گی, اگر ضرورت ہے کسی کے سامنے بولنے کی کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو ایسے موقع پر اس کی برائی بیان کریں کہ آدمی پیسے مانگنے والا آدمی ہے. دیکھیے ہر جگہ پر اس کے عیبوں کو فاش کرنا شریعت اجازت نہیں دیتی. بعض جگہوں پر شریعت نے اجازت دی کہ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے, کسی نے میرے پیسے لے کر ڈبو دیا, کسی نے میرے پیسے کھا کر ڈبو دیا, اور میں جب بھی وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے پیسے مانگتا ہے ڈبو دیتا ہے, تو ایسے انسان کے بارے میں آپ کسی کے سامنے ضرورت پڑنے پر بول سکتے ہیں کہ بھائی آدمی پیسے ڈبونے والا ہے, اس سے ہوشیار رہو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی ڈبو دے, آپ کو بھی نقصان پہنچا دے. نقصان کا خدشہ ہے تو یہاں پر آپ اس کے کچھ عیبوں کو بول سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کے سامنے کسی کے عیبوں کو بولنا, اس کے اندر پائے جانے والے خامیوں کو بیان کرنا شریعت خطاً اجازت نہیں دیتی. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے جب معاملات کی بات آئے تو دوستی کے حوالے سے بہت ہی نقطہ نظر شریعت پیش کرتے ہو. کیا جانتے ہیں, قرآن نے اصول بتلایا, ہم ہر کسی سے دوستی کر بیٹھتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, ہر اچھے انسان سے دوستی کریں, بالخصوص جو آدمی متقی پرہیزگار ہو, نماز کا پابند ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, توحید پرست ہو, ایسے متحد لوگوں سے دوستی بنانی بھی چاہیے, تعلقات قائم کرنے بھی چاہیے. لیکن شریعت نے ایک نقطہ پیش کیا, بیان کیا, وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ اگرچہ دشمن سے آپ دوستی کر لیں لیکن ایک نادان دوست سے آپ دوستی نہ کریں. قرآن نے اصول بتلایا, کیسا نادان دوست, جو پوری طرح سے عقل والا نہیں ہے, پوری عقل صلاحیت اس کے اندر نہیں, وہ کب کیا بول دے گا معلوم نہیں, کس کے سامنے کیا زبان کھولے گا اسے خود اندازہ نہیں, زبان کھولے گا تو اپنے کچھ رازوں کو کیا بول دے گا, کس کے سامنے کیا بتا دے گا اسے خود معلوم نہیں. ایسے دوستوں سے دوستی نہ کرنا ہی بہتر ہے. قرآن نے اسلوب سکھایا. کیسے دوستی, شریعت نے یہ بھی تعلیم دی کہ آپ دوستی کرتے ہیں تو ایک حد تک, کسی سے دوستی اتنی بھی زیادہ نہ ہو کہ کوئی انتہا کو پہنچ جائے, اور انتہا کو دوستی پہنچ گئی تو آپ نے اپنے سارے راز بول دیے اس کے سامنے, میرا یہ راز ہے, میرا وہ راز ہے, میرا وہ راز ہے. جب انتہا کو دوستی پہنچ گئی تو پورے راز بول دیے. ڈرنا چاہیے انسان کو کہ آج تو آپ کا انتہا کو پہنچی ہوئی محبت کا جو دوست ہے, کل صبح ہونے تک آپ کا دشمن بھی بن سکتا ہے, دشمن بھی بن سکتا ہے. وہ دشمن بن جائے گا تو آپ کے راز کو فاش کر دے گا, لوگوں کے سامنے بول دے گا, آپ کی جو خامیاں جو چھپی ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. اس لیے شریعت نے تعلیم دی, دوستی بھی کرو تو ایک حد تک, جتنا بولنا ہے اتنا ہی بولنا ہے, جتنا کرنا اتنا ہی کرنا ہے, حد سے زیادہ نہیں. اور دشمنی کے حوالے سے بھی شریعت نے کیا تعلیم دی کہ دشمنی بھی کرو تو ایک حد تک, ایسی بھی دشمنی نہیں کہ انتہا کو پہنچ گئی دشمنی, آگے چل کر وہی دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے. آج اتنے سخت دشمن ہیں آپ اس کے, کل صبح ہونے سے پہلے آپ کی دوستی میں بدل جائے گی محبت, دل بدل جائیں گے, دوستی میں آ جائے گی. آج آپ نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا, نقصان پہنچایا, کل دوستی میں بننے کے بعد آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا, مایوسی ہو دیکھنا پڑے گا کہ میں نے اسے وہ کیا, میں نے یہ کیا. یہ مایوسی نہ ہو, دوستی بھی دشمنی بھی ایک حد تک انسان کو لے کر چلنا چاہیے. اور اسی دوستی دشمنی میں ایک لمٹ جو کہا کہ نادان دوست, قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. کیا واقعہ, وہ بار بار ہم سنتے ہیں, خطی کا واقعہ, جو فرعون کا ایک آدمی تھا, بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. دیکھیے نادان دوست جو ہوتا ہے کبھی بھی وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, حالانکہ اس کی محبت میں کوئی شک نہیں, میں نے کسی سے دوستی کی ہے, وہ دوست میرے لیے بڑا مخلص ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے, لیکن نادان ہے, اسے پوری عقل نہیں ہے, عقل صلاحیت بولنے والی چیز مکمل اس کے اندر نہیں, وہ مجھے کب کیا نقصان پہنچا دے گا معلوم نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, ایک خطی اور ایک فرعون بنی اسرائیل کا آدمی, دونوں بحث کر رہے تھے, لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام بیچ میں گئے, کیونکہ بنی اسرائیل پر فرعون کے لوگ ظلم کیا کرتے تھے, ظلم کرنے لگا وہ خطی, تو خطی پر آپ نے ایک مار مارا, ایک مار مارتے ہی کہ فوری وہ آدمی مر گیا. فرعون کا جو سپاہی تھا مر گیا. جیسے مر گیا, اب لوگوں کو معلوم نہیں کہ کس نے مارا ہے, کس کو بچائی موسیٰ علیہ السلام کی جان نے, بنی اسرائیل کا آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کیا کرتا, پر ایمان لانے والا بنی اسرائیلی تھا.
اپنا آدمی سمجھ کر موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی اسے بچانے کے لیے. غلطی سے کیا ہوا, وہ آدمی مر گیا. انہوں نے اللہ سے مغفرت مانگی, موسیٰ علیہ السلام نے قال ربی غفر لی, مغفرت مانگی, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. راز کی بات رہ گئی, اس خطی کو مارنے والا کون کسی کو معلوم نہیں. دوسرے دن ہوا, تیسرے دن ہوا, کچھ دنوں بعد ہوا کیا, وہی بنی اسرائیل کا شخص جسے موسیٰ علیہ السلام نے بچایا تھا وہ ایک اور آدمی سے لڑنے لگا. موسیٰ علیہ السلام کی گزر وہیں سے ہوئی تو دیکھا کہ فلاں وقت میں نے اسے بچایا تھا اس آدمی سے, آج پھر سے لڑ رہا ہے. پھر سے آگے بڑھ کر دونوں کو الگ کرنے کی, بچانے کی, لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس کی زبانیں نکل بیٹھا. وہ کہنے لگا, کیا کہا اس نے, کہا کہ موسیٰ تم مجھے کیوں بچانا چاہتے ہو. کہا کہ موسیٰ جیسے تم نے کل اس کا قتل کر دیا کہ آج بھی اس کا بھی قتل کرنا چاہتے ہو. جذباتی میں آ کر بنی اسرائیل کا آدمی کہنے لگا, کس کے سامنے, جو ایک اور خطی جو فرعون کا آدمی ہے, کہنے لگا کہ موسیٰ کل تم نے اسے جیسے مار دیا آج ویسا ہی مارنا چاہتے ہو, پھر سے اسے مارنا چاہتے ہو. بات مشہور ہو گئی, افواہ ہو گئی. وہ فرعون کا آدمی سن کر بھاگ کر کہنے لگا کہ فلاں وقت میں اس نے ہمارے آدمی کو مارا تھا, کسی اور نے نہیں بلکہ موسیٰ نے مارا ہے. موسیٰ کے آدمی نے گواہی دی. اسی کے اس کے بول, حالانکہ وہ آدمی کوئی برا نہیں تھا. بنی اسرائیل جو آدمی تھا وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا, آپ سے محبت کرنے والا, نادان ہے وہ, اسے معلوم نہیں کہ کب کیا بولنا ہے. تو یہ اس کی غلطی اتنی بھاری پڑ گئی, اتنی بھاری پڑ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو آخرکار فرعون سے بچتے ہوئے ہجرت کرنے کا موقع آیا. اسی کے عوض آپ بھاگ گئے وہاں سے نکل کر, اللہ کا حکم بھی ہوا. الغرض شریعت اس لیے تعلیم دیتی ہے کہ آپ ایسے نادان دوستوں سے آپ بچ کر رہے, محفوظ رہے, کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچ جائے. محترم حاضرین, آخری بات بتا کر اپنی بات پر آتا ہوں. کیا ہے خلاصہ کلام, یہ ہے کہ آدمی جو انسان سے تعلقات قائم کرتا ہے نا, میں کسی سے بھی تعلقات قائم کروں, جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے انجام کے اعتبار سے اس کی دلیل ہے, ہمارا انجام کیسا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. جیسے جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی, مرنے والے کی تعریف کی اللہ کے نبی کے سامنے کہ اللہ کے نبی یہ فلاں آدمی ہے, بہترین انسان تھا, اچھا آدمی تھا, فلاں تھا, فلاں تھا. لوگوں نے تعریف کی. ان کی تعریف کو سن کر اللہ کے نبی نے کہا وجبت وجبت وجبت, 3 مرتبہ کہا. ایک جنازہ گزر گیا, دوسرا جنازہ پھر اللہ کے نبی کے سامنے آیا. دوسرے جنازہ جب آیا تو لوگوں نے اس کے بارے میں برا بلا کہا کہ اللہ کے نبی یہ آدمی برا تھا, اس نے وہ کیا, اس نے یہ کیا. اس کی خامیاں گرانے لگے, اس کے کرتوت گرانے لگے. اللہ کے نبی نے پھر سے کہا وجبت وجبت وجبت. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے, پہلا جنازہ گیا تو آپ نے 3 مرتبہ وجبت کہا اور دوسرے جنازے پر آپ نے 3 مرتبہ وہی کہا. تو اللہ کے نبی نے کہا جب تم نے پہلا جنازہ جب گیا تو جب تم نے اس کی تعریف کی کہ تم بہترین انسان تھا, فلاں تھا, فلاں تھا, اس کی تم خوبیاں گننے لگے, اس کے بارے میں اس کی اچھائی کی تم گواہی دینے لگے, تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. مرنے کے بعد بازار میں جانے والے لوگ کہیں کہ آدمی اچھا تھا, ان کی گواہی کی وجہ سے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. اور دوسرا جنازہ جب گزرا تو تم نے اس کی برائی کی کہ برا آدمی تھا, لوگوں کو ستانے والا, لوگوں کو تکلیف دینے والا, اس کی زبان صحیح نہیں تھی, اس کے وعدے صحیح نہیں تھے, اس نے وہ کیا, اس نے وہ کیا. جب کسی تم نے اس کی برائی کی تو اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. اللہ اکبر. دیکھیے امام البانی نے حدیث کو حسن قرار دیا ہے. کسی انسان کا انتقال ہو جائے, مر جائے کوئی آدمی, اور اس کے پڑوسی 4 پڑوسی گواہی دیں. اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کے پڑوسیوں میں سے 4 پڑوسی گواہی دیں کہ آدمی اچھا انسان تھا, اس نے کبھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی, اس نے کبھی ہمیں آج تک بڑھ چڑھ کے کوئی بات نہیں کہا, بڑی بات نہیں کہا, کبھی دل کو تکلیف نہیں پہنچائی, کسی 4 لوگوں نے بھی اگر گواہی دے دی, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اللہ اکبر. 4 پڑوسیوں کی گواہی پر مطلب کیا ہے, انسان کی پوری زندگی, آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کی عبادات, وہ اپنی جگہ پر, لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی بات جب آئے, بڑا ہوشیار انسان کو رہنا چاہیے. یہی معاملات ہمارے انجام کو بناتے ہیں, یہی معاملات ہمارے انجام کو بگاڑتے ہیں. اگر لوگ میرے بارے میں بولیں گے کہ میں اچھا انسان ہوں, یقیناً میں اچھا انسان ہوں. لوگ میرے بارے میں بولیں گے کہ میں برا ہوں, تو یقیناً برا ہوں. اسی برائی کی گواہی, اسی اچھائی کی گواہی قبول کی جائے گی. تو کچھ باتیں تھیں جو معاملات کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام کو
ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، شب ماہ شعبان جب نازل داخل ہوا، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدعات و خرافات کی ایک لہر اس مہینے کے اندر بھی دوڑتی ہے۔ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے، 15ویں شعبان کے حوالے سے لوگ طرح طرح کی بدعات کرتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات کو جو ہے چراغاں کرنا، مسجدوں کو آباد کر دینا، بالخصوص قبرستان میں جا کر قبرستان میں مرحومین کی زیارت کے لیے قبروں پر جانا، جہاں کر وہاں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور اس سے بڑھ کر کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس 15ویں شعبان کی رات کو مرحومین کی روحیں گھروں پر آتی ہیں۔ ہمارے ابا کی روح، امی کی روح، فلاں کی روح، فلاں کی روح گھروں میں آتی ہے، اور ان کے جو پسندیدہ پکوان ہوتے ہیں وہ پکوان وہ کھاتے ہیں، تو اس دن پکوان بنائے بھی جاتے ہیں۔ کئی طرح کے نئے کام لوگ قبرستان میں جا کر مٹھائی وغیرہ بھی خبروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایسی جو چیزیں جو من دھڑک، جو کوئی حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی شعبان کی رات بنائی نہیں، ایک ضعیف حدیث کو لے کر۔ وہ ضعیف حدیث کون سی کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے، میں نے دیکھا رات میں اللہ کے نبی اٹھ کر بقیع قبرستان گئے، جا کر وہاں آپ نے دعا کی، واپس پہنچے۔ یہ پہلی بات تو حدیث ہی ضعیف ہے، اور دوسری بات وہ 15ویں شعبان کی رات تھی، اس کی کوئی صحیح دلیل بھی نہیں۔ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، وہ آپ نے کوئی تعلیم نہیں دی، ایسی چیز کو لے کر 15ویں شعبان کو کوئی جشن منانا، عبادت کرنا، یہ کھلی طور پر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی سے جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بدعات سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو حقوق العباد جیسے معاملات کرنے کی بات آتی ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی میں کسی سے ملوں، کسی سے ملاقات کروں، کسی سے بات چیت کروں، میری زبان کھلے تو اچھی کھلے، ورنہ بہتر ہے کہ میں خاموشی اختیار کروں۔ اگر انسان نادانی میں، بھول میں بھی اگر کسی کو زبان سے کچھ بڑھ کر بولتا ہے، یقیناً اس کا بولنا قیامت کے دن بہت بھاری پڑ جائے گا۔ اس کے دو جملے اسے اس کے انجام کے اعتبار سے پوری اس کی عبادات برباد کر دیں گے۔ دو جملے کافی ہیں زبان سے نکلنے کے لیے۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو شریعت کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔